ملی ہے نعمت ہے اللہ سونا دے حبیب دی کچہری بھی پہنچا دے گا یہی قرآن یہ عمل جڑا ہے وہ رب دی بارگاہ تک پہنچا دے گا نبی دی کچہری تک بھی پہنچا دے گا لیکن تائی ہونا کہ اپنی ہر چیز نو اپنے مولا تے قربان کر دے اپنا قبلہ کعبے طرف منہ کرنا انہیں درست کرنا یہ طریقہ ہے کہ اپنا منہ رخ کعبے آگوں کرنا لیکن دل نو رب دی طرف کرنا باطنی قبلہ اللہ دی ذات ہے ظاہری قبلہ خانہ کعبہ ہے جدھر منہ کر کے سے نماز پڑھنے ہیں یہ مرکز ملت ہے اور الحمدللہ اقبال لگائیں گے ایسے یہ بڑی اہم چیز ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشکر اس مرکز کعبہ دی حفاظت امت مسلمانی ساری ذمہ داری ہے تمام دجالی اور شیطانی قوتیں جڑیاں ہیں اس کعبۃ اللہ کو ختم کرنا سے پوری جدوجہد کر رہی ہیں 1400 سالوں کو لگیا ہوئی ہیں ہوں تو 1400 سال تو ٹپ گیا کام لیکن اس نہیں کہ مسلمانوں کا مرکز ملت ختم ہو جائے تو سانو رب سونے نے اپنی ذات اور متوجہ کرنے کا گڑ دسیا ہے اور وہ ایک طریقہ دسیا ایک پروسیس ہے کہ نماز اپنے گھر نفل پڑھو رج کے پڑھو اللہ ذکر کرو عبادت کرو قرآن پڑھ کرو لیکن فرض نماز مساجد جا کے ادا کرو جمعہ جامع مسجد جا کے ادا کرو عید میدان چ نکل کے ساری مسجداں اتنے باہر آ گئے تو سال بعد حج کعبۃ اللہ جا کرو نہیں امت نو ایک جگہ پہنچاتا تے پھر کعبے دے جڑے عوام نے وہ الگ بات اج کل وہ قبضہ دوسرے دا انہوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دینا جنہاں نبی پاک دے گئے قرآن پاک دی صورت ہے تاکہ ساری امت پوری دی پوری جڑی ہے وہ عمل قرآن و سنت سے فنا ہو جائے ایک امت بن جائے رنگ پر کے نصابہ جو نکل جائے ایک قرآن کا رنگ چڑھیا ہوئے ایک کوئی سب سے محمدی رنگ چڑھیا ہوئے ایک کوئی توحیدی رنگ چڑھیا ہوئے اور سارے اللہ دے عاشق ہونا تو سارے اللہ ہو کرنے والے ہوں سب دے دل جڑے اللہ رب العزت دے انوارات تو لبریز ہونا اور پوری امت ایدہ دی تیار ہو جاتے کفر دی موت ہے اور سب دی ذمہ داری علماء دی بھی ہے صوفیہ دی بھی ہے کہ امت نو ویسا بناؤ جیسا کہ رب چاہتا ہے رب سونے یہ ساڑھے سال کیتا ہے کہ سارا کام اسی کریے رج کے اللہ ذکر کریے نوافل پڑھیے فرائض ادا کریے یہ نہیں قرآن و سنت دے ہر حکم دے عمل کریے لیکن صرف اور صرف خدا واسطے اور کسی واسطے نہ اپنے نفس واسطے نہ شیطان واسطے نہ دنیا واسطے نہ کسی اور واسطے یہ غافل ہے نا راضی کر دے پھر دے نا راضی راضی کوئی نہیں ہونا کہ اپنے جمن والے تے راضی نہیں ہے تے تیتے کی راضی ہو رہے ہیں تے سب نو پتہ ہے کنے کے راضی ہوتے ہیں سب نہ بیتیاں ہیں تے بیتیاں ہیں بیتن گیاں سچا عاشقی جڑا ہے وہ اپنے رب نو ہی راضی کرتا ہے ہر ویلے ہم وقت والا ہر عمل اپنے رب نو راضی کرنے واسطے ہے رب دے محبوب نو راضی کرنے واسطے ہے کسی نو دکھاؤن واسطے نہیں ہے کیونکہ عاشقاں دی کیفیت دا بقول شاعر یہ ہے کہ خود نمائی تو نہیں شیروائے الواب وفا جن کو جلنا ہے وہ آرام سے چل جاتے ہیں وہ تو ہمیں نکل نہیں دندے لگے انہوں نے کسی اشتہار دی لوڑ نہیں ہے کسی مشہوریاں دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ مخلوق کا معاملہ نہیں معاملہ خالق نہ آ رہا ہے خالق نو راضی کرنا تے خود نمائی ہے تھے کتھوں آگے یہ خود نمائی کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں
اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اسی اپنی ہر شے اپنے رب تے قربان کر دیے اور دن رات اللہ رب العزت کی طرف قلب اور متوجہ رہیے، اللہ کی پاک ذات چ محو مست رہیے اور ماس و اللہ تو کل بے رغبت و بے نیاز ہو جائیے۔ اقبال نے کہنا وہ درویش خدا مست ویسے مست بن جائیے، ساڈا دل خدا مست ہوگے۔ اس تو مراد یہ بھی نہیں بھی حالات حاضرہ تو بے خبر ہو جائے ہاں کہ کافر جو چاہے کر دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا مست ہو کے انہاں شیطانی قوتاں نوں بھی صفا ہستی تو مٹاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرے تے اللہ سبحانہ دی پاک بات بلند اور پاک بات بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے سنے حبیب دا صدقہ ساڑے حال دے رحم فرما اور سانو اپنی دائمی تجلی اور حضوری عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما اور اس امت دے اندر اپنے عشق دی پھر وہ جنونی طوفانی کیفیت پیدا کر دے تے قریب دا دجال آن والا ہے تاکہ اسی پھٹے چک دیے تے جیڑے دے چمچے کڑ شون تیاریاں لگے ہوئے ہیں نا تے انہاں دا بھی حساب چکدا کر دیے برابر کر دیے۔ اللہ سوڑے اسی تے بڑے ماڑے کمزور کم علم حقیر کو تقصیر خطا کار انسان ہے، اپنے پیارے نبی دا صدقہ ساڑی ہر قدم تے مدد فرما اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔